فلسفے کا تعریف، نوعیت، دائرہ کار، تصور اور شاخیں۔ تعریف: فلسفہ یونانی لفظ فلسفیا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے حکمت کی محبت۔ فلسفہ دراصل حقائق، وجود، علم، اخلاق، ذہن اور زبان جیسے بنیادی مسائل پر غور و فکر کرنے کا علم ہے۔ یہ سوالات کو حل کرنے اور حقیقت کی نوعیت کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ نوعیت: فلسفے کی نوعیت تجزیاتی اور عمیق ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل سے لے کر کائنات کے رازوں تک ہر موضوع کا احاطہ کرتی ہے۔ فلسفے میں منطقی استدلال، سوالات اٹھانا اور نظریات کی جانچ پڑتال اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ ایک ایسے طریقہ کار کی نمائندگی کرتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کو واضح کرتا ہے اور حقیقت کی مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کرتا ہے۔ دائرہ کار: فلسفہ کا دائرہ کار بہت وسیع ہے اور انسانی تجزیے کے تقریباً ہر پہلو کو محیط ہے۔ یہ وجود، علم، اخلاقیات، سیاست، جمالیات اور سائنس جیسے مختلف موضوعات پر مبنی ہے۔ فلسفہ دنیا کے مختلف مذاہب، تہذیبوں اور سائنسی اصولوں کو سمجھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تصور: فلسفے کا بنیادی تصور یہ ہے کہ دنیا اور زندگی کے بارے میں سوالات اٹھا کر ان کے جوابات تلاش کیے جائیں۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو انسان کو خود آگہی، فکری ترقی اور اخلاقی بصیرت عطا کرتی ہے۔ فلسفے کے ذریعے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ہم یہاں کیوں ہیں اور کیا چیز صحیح یا غلط ہے۔ اب شاخیں: ما بعد الطبیعیات، میٹا فزکس۔ یہ فلسفے کی وہ شاخ ہے جو وجود، حقیقت اور کائنات کے ماورائی مسائل پر بحث کرتی ہے۔ دوسرا علمیات۔ ایپسٹیمولوجی، EPISTEMOLOGY، یہ علم کی نوعیت، حدود اور ذرائع کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسرا اخلاقیات، ایتھکس۔ اخلاقیات میں درست اور غلط کے تصورات، انسانی رویے اور اخلاقی ذمہ داریوں پر غور کیا جاتا ہے۔ چوتھا منطق، لاجک۔ منطق استدلال اور دلیل کے اصولوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ پانچواں جمالیات، ایستھیٹکس، AESTHETICS۔ جمالیات خوبصورتی، فن اور ذوق کے تصورات کا تجزیہ کرتی ہے۔ سیاسی فلسفہ، پولیٹیکل فلسفی۔ اس میں حکومت اور انصاف، آزادی اور حقوق کی نظریاتی تشریح کی جاتی ہے۔ فلسفہ انسان کو اپنے ارد گرد کی دنیا میں خود اپنی ذات کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اخلاقیات۔ تعریف: اخلاقی فلسفہ اخلاقی فیصلوں کی نوعیت اور رد عمل۔ پہلا تعریف: اخلاقیات۔ ایتھکس ایک ایسا علم ہے جو انسان کے رویے، اعمال اور کردار کی درست یا غلط ہونے کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی عملوں کی رہنمائی کے لیے اصول و ضوابط اور اقدار پر غور کیا جاتا ہے۔ اخلاقیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ کون سے اعمال نیکی اور بدی پر مبنی ہیں اور انسانی زندگی پر کیا چیز درست یا غلط ہے۔ دوسرا آ گیا اخلاقی فلسفہ۔ اخلاقی فلسفہ، مورل فلسفی، وہ علم ہے جو اخلاقیات کی بنیادی نظریات، اصولوں اور اقدار کا تجزیہ کرتا ہے۔ یہ فلسفہ سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے انسان کی زندگی میں صحیح اور غلط کی بنیاد کیا ہے، کون سے اعمال اخلاقی یا غیر اخلاقی ہیں، کیا اخلاقی اصول عالمگیر میں یا مختلف ثقافتوں کی مطابق تبدیل ہوتے ہیں۔ اخلاقی فلسفے کو 3 اہم شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:
فضیلت اخلاقیات، ورچو ایتھکس، یہ نظریہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اچھا کردار کس طرح پیدا کیا جائے، جیسے سچائی، انصاف، ہمدردی۔ فریضہ اخلاقیات، ڈینٹولوجیکل ایتھکس، یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ کچھ اعمال بذات خود صحیح یا غلط ہوتے ہیں، چاہے ان کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ فائدہ مند اخلاقیات، یوٹیلیٹیرین ایتھکس، UTILITARIAN، اس نظریے کے مطابق کوئی بھی عمل تب صحیح ہے جب وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اب تیسرا، اخلاقی فیصلوں کی نوعیت۔ اخلاقی فیصلے وہ تعینات ہوتے ہیں جو ہم اپنے اعمال یا دوسروں کے اعمال کے بارے میں کرتے ہیں، یعنی کیا وہ عمل اخلاقی طور پر درست ہے یا غلط۔ اخلاقی فیصلے انسانی ضمیر، سماجی اصول، مذہبی تعلیمات اور ثقافتی اقدار کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ ان فیصلوں کی نوعیت زیادہ تر درج ذیل عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا، ادارے، عمل کے پیچھے کا مقصد یا نیت۔ دوسرا، عمل کا اثر، اس عمل کے نتائج کیا ہوں گے۔ تیسرا، سماجی توقعات، معاشرہ کس طرح اس عمل کو دیکھتا ہے۔ چوتھا، ذاتی اقدار، فرد کی ذاتی اخلاقی اقدار کیا ہیں۔ اگلا، رد عمل، اخلاقی فیصلوں پر رد عمل انسان اور معاشرے کے اقدار اور ثقافتی پس منظر کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ کسی خاص عمل کو اخلاقی سمجھ سکتے ہیں، جبکہ دوسروں کے نزدیک وہی عمل غیر اخلاقی ہو سکتا ہے۔ رد عمل کی دو اقسام ہو سکتے ہیں۔ اندرونی رد عمل، جب انسان اپنے اعمال پر غور کرتا ہے اور اپنے ضمیر کے مطابق اس کا جائزہ لیتا ہے تو وہ احساس جرم یا سکون محسوس کر سکتا ہے۔ بیرونی رد عمل، معاشرہ اور دوسرے لوگ انسان کے اخلاقی فیصلوں پر اپنی رائے دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں سراہا جانا، مذمت یا کوئی اور رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اخلاقیات کا مطالعہ انسان کو خود شناسی، معاشرتی ذمہ داری اور دنیا میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ دانشورانہ ایمانداری اور تحقیقی دیانتداری۔ علمی دیانتداری اور تحقیقی دیانت کیا ہے؟ علمی دیانتداری، انٹلیکچوئل آنیسٹی۔ علمی دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ علم، تحقیق اور تعلیم کے میدان میں سچائی اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس میں کسی بھی قسم کی دھوکہ دہی، جھوٹ یا معلومات کے غلط بیانی سے اجتناب کرنا شامل ہے۔ علمی دیانتداری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو بھی معلومات یا نظریات پیش کیے جائیں وہ درست ہوں اور بغیر کسی تحریف کے پیش کیے جائیں۔ اہم نکات اس میں ہیں: حقائق کو صحیح طور پر پیش کرنا، تحقیق یا علم کے فراہمی میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور سچ کو جوں کا توں بیان کیا جائے۔ دوسرا، غلط بیانی سے بچنا، تحقیق میں کوئی بھی غیر مستند یا جعلی ڈیٹا پیش نہ کیا جائے۔ تیسرا، دوسروں کے کام کو تسلیم کرنا، دوسروں کے خیالات، کام یا تحقیقی نتائج کو اپنے نام سے پیش نہ کیا جائے بلکہ مناسب حوالے دیے جائیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریسرچ انٹیگریٹی، یعنی کہ تحقیقی دیانت۔ تحقیقی دیانت اس اصول پر مبنی ہے کہ تحقیق میں اخلاقی اصولوں اور پیشہ ورانہ معیارات کی پابندی کی جائے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تحقیق درست، غیر جانبدار اور اخلاقی طور پر مناسب ہو۔ اہم پہلو کیا ہیں اس کے؟ سچائی اور درستگی، تحقیق میں حقائق اور نتائج کو درست طریقے سے پیش کرنا اور ان میں کسی قسم کی تعریف سے اجتناب کرنا۔ دوسرا، شفافیت، تحقیق کے طریقہ کار، ڈیٹا اور نتائج کو کھلے دل سے بیان کرنا تاکہ دوسرے محققین اس کا تجزیہ کر سکیں۔ تیسرا، موافقت اور عزت، تحقیق میں شامل افراد، جانوروں یا قدرتی وسائل کا احترام کیا جائے اور ان کے حقوق یا فلاح کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ چوتھا، مناسب اشاعت، نتائج کو دیانتداری کے ساتھ شائع کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا کہ تحقیق
تحقیقی کام کی صحیح نمائندگی ہو۔ اب اس میں اگلا جو ہے تحقیقی دیانتداری کی اہمیت کیا ہے۔ تحقیق کی اعتماد کو برقرار رکھنا یہ ایک اہمیت ہے، یعنی تحقیقی دیانت سے سائنسی اور تعلیمی میدان میں اعتماد برقرار رہتا ہے اور لوگ تحقیقی کام پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ علم میں ترقی ملتی ہے۔ علم اور تحقیقی دیانت سے حقیقی اور درست معلومات کے ذریعے علم کو فروغ ملتا ہے۔ تیسرا، نئی نسل کی رہنمائی ہوتی ہے۔ علمی دیانتداری نوجوان محققین اور طلباء کے لیے ایک مثالی نمونہ پیش کرتی ہیں تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں ان اصولوں کی پیروی کریں۔ علمی دیانت اور تحقیقی دیانت اخلاقی اصولوں کی وہ بنیادیں ہیں جو علم اور تحقیق کی ترقی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان اصولوں کے بغیر علمی اور تحقیقی میدان میں حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ اب نیکسٹ ہے ہمارا لسانی و ادبی بدعنوانیاں، جس میں تحریف، جعل سازی اور سرقہ FFP، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ سائنسی بدعنوانیاں، جعل سازی، تراشی ہوئی معلومات اور سرقہ یعنی کہ FFP۔ سائنسی دنیا میں دیانتداری اور اخلاقی اصولوں کے خلاف ورزی کو سائنسی بدعنوانیاں کہا جاتا ہے، اور ان میں 3 بڑی اقسام شامل ہیں۔ پہلی جعل سازی فالسیفیکیشن، دوسری تراشی ہوئی معلومات فیبریکیشن، اور سرقہ پلیجرزم، جنہیں مجموعی طور پر FFP کہا جاتا ہے۔ پہلا جعل سازی فالسیفیکیشن۔ جعل سازی کا مطلب ہے کہ تحقیق کے دوران ڈیٹا یا نتائج میں تبدیلی کی جائے یا حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے۔ اس کا مقصد غلط یا غیر حقیقی نتائج حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثالیں تجزیاتی ڈیٹا میں تبدیلی کرنا تاکہ وہ مطلوبہ نتائج کے مطابق ہو جائے۔ گراف، چارٹس یا اعداد و شمار کو اس انداز سے پیش کرنا جو اصل ڈیٹا کے خلاف ہو۔ دوسرا تراشی ہوئی معلومات فیبریکیشن۔ تراشی ہوئی معلومات کا مطلب ہے کہ تحقیق میں ڈیٹا یا نتائج کو مکمل طور پر خود سے گڑھ لیا جائے، یعنی تجربات کیے بغیر یا کسی بھی قسم کا جائزہ لیے بغیر محض فرضی ڈیٹا فراہم کرنا۔ مثالیں تجربے کیے بغیر جعلی نتائج یا ڈیٹا تیار کرنا، یا کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر یا مشاہدہ کیے بغیر ڈیٹا جمع کرنا۔ تیسرا اس میں آتا ہے سرقہ پلیجرزم۔ سرقے کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے محقق کے کام، خیالات یا تحریروں کو بغیر حوالہ دیے یا کریڈٹ دیے اپنے نام سے پیش کرنا۔ یہ سائنسی دنیا میں ایک سنگین بدعنوانی سمجھی جاتی ہے۔ مثالیں کسی کی تحقیق یا مضمون کو اپنے نام سے شائع کرنا، کسی دوسرے کے خیالات یا نظریات کو اپنی تحقیق میں بغیر حوالہ دیے استعمال کرنا۔ سائنسی بدعنوانیات کے اثرات۔ پہلا ہے جو اثرات اس کے بدعنوانیوں کے پڑتے ہیں، اس میں پہلا ہے تحقیقی اعتماد کو نقصان۔ FFP سائنسی برادری اور عام لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور اس سے تحقیقی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا غلط معلومات کی اشاعت۔ جب جعل سازی، تراشی ہوئی معلومات یا سرقہ پر مبنی تحقیقی کام شائع ہوتا ہے تو یہ سائنسی علم میں غلط معلومات کو فروغ دیتا ہے۔ تیسرا محققین کے ساکھ کو نقصان۔ ان بدعنوانیوں میں ملوث افراد کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور ان پر تحقیقاتی ادارے اور عوام دونوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق میں دیانتداری اور ایمانداری انتہائی اہم ہے تاکہ علم کا صحیح اور درست طریقے سے فروغ ہو اور سائنسی ترقی کا سفر جاری رہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے غیر مطلوب اشاعتیں، مصنوعی اور مماثل اشاعتیں، سلیمسلائسنگ، خرد برد یعنی خرد برد، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ غیر ضروری اشاعتیں، نقل، اوورلیپنگ اشاعتیں اور سلیمی سلائسنگ۔ پہلا غیر ضروری اشاعتیں یعنی کہ ریڈنڈنٹ پبلیکیشنز۔ تحقیق کے میدان میں ایک قسم کی بددیانتداری ہیں
جن میں ایک ہی تحقیق یا کسی کے حصے کو بار بار مختلف جگہوں پر شائع کیا جاتا ہے۔ یہ عمل تحقیقی دیانتداری کے خلاف ہے اور اسے غلط سائنسی رویے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی 3 اہم اقسام ہیں: نقل اشاعتیں، ڈپلیکیٹ پبلیکیشنز، دوسرا اوورلیپنگ اشاعتیں، اوورلیپنگ پبلیکیشنز، اور سلامی سلائسنگ۔ اب پہلا نقل اشاعتیں، ڈپلیکیٹ پبلیکیشن۔ نقل اشاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک تحقیق کو جوں کا توں یا معمولی تبدیلیوں کے ساتھ ایک سے زیادہ جرائد میں شامل کیا جائے بغیر یہ بتائے کہ یہ تحقیق پہلے ہی کہیں اور شائع ہو چکی ہے۔ مثال، ایک ہی تحقیقی مقالے کو ایک سے زیادہ تحقیقی جرائد میں جمع کرانا تاکہ اسے بار بار شائع کیا جائے۔ دوسرا اوورلیپنگ اشاعتیں، اوورلیپنگ پبلیکیشنز۔ اوورلیپنگ اشاعتیں وہ ہوتی ہیں جہاں 2 یا زیادہ اشاعتوں میں مواد بہت زیادہ مشابہ ہو اور یہ واضح نہ کیا جائے کہ یہ ایک ہی تحقیق سے متعلق ہیں، اگرچہ مواد مکمل طور پر نقل نہیں ہوتے لیکن اس میں کافی مماثلت ہوتی ہے۔ مثال ایک تحقیق کے چند حصوں کو بار بار شائع کرنا، جیسے ڈیٹا، نتائج یا گراف۔ تیسرا اس میں آتا ہے جی سلامی سلائسنگ، SALAMI سلامی سلائسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی تحقیق کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے متعدد مقالے شائع کیے جائیں تاکہ محقق زیادہ سے زیادہ اشاعتیں حاصل کر سکے، یہ پبلیکیشنز حاصل کر سکے۔ یہ عمل اس وقت غیر اخلاقی ہوتا ہے جب ہر حصہ مکمل تحقیق کی بجائے صرف جزوی معلومات فراہم کرے اور تحقیقی نتائج کا مناسب تجزیہ نہ ہو۔ مثال، ایک تجزیہ کو مختلف پہلوؤں میں تقسیم کر کے ہر پہلو کو الگ الگ مقالے میں شائع کرنا جبکہ وہ سب ایک ہی تحقیقی سوال سے متعلق ہو۔ اب آ جاتا ہے جی غیر ضروری اشاعتوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ اوپر ہم نے غیر ضروری اشاعت کی 3 چیزیں پڑھی ہیں، غیر ضروری اشاعت کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ پہلا، تحقیقی وسائل کا ضیاع، غیر ضروری اشاعتیں محققین، مدیران اور جائزہ لینے والے افراد کا قیمتی وقت ضائع کرتی ہیں۔ دوسرا، غلط تاثر، نقل اور اوورلیپنگ اشاعتیں تحقیق کی حقیقی قدر کو مسخ کر دیتی ہیں اور غیر ضروری طور پر تحقیق کو اہم ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تیسرا، دیانتداری کا فقدان، سلامی سلائسنگ تحقیق کی کلیت کو توڑ کر اسے ناقص یا غیر مکمل انداز میں پیش کرتی ہے جس سے علمی معیار پر سمجھوتے ہوتے ہیں۔ تحقیقی اشاعت میں دیانتداری، شفافیت اور علمی فکریت کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ تحقیق کا معیار بلند رہے اور سائنسی علم میں تحقیقی اضافہ ہو۔ اگلا ہے سواد، سین و دال، سواد کا غلط اندراج اور غلط تعبیر۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ منتخب رپورٹنگ اور ڈیٹا کی غلط نمائندگی۔ پہلا ہے منتخب رپورٹنگ، سلیکٹیو رپورٹنگ، اور ڈیٹا کی غلط نمائندگی، مس ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا۔ سائنسی تحقیق میں عام بدعنوانیاں ہیں جن میں تحقیق کے نتائج یا ڈیٹا کو جان بوجھ کر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ محقق کے ذاتی مفادات یا نظریے کے مطابق ہوں جبکہ دیگر اہم نتائج کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پہلا آتا ہے منتخب رپورٹنگ، سلیکٹیو رپورٹنگ۔ منتخب رپورٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق میں صرف وہی نتائج پیش کیے جائیں جو محقق کی نظریے یا مفاد کے مطابق ہوں جبکہ باقی اہم نتائج کو چھپایا جائے یا رپورٹ نہ کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ایک خاص طریقے سے کامیاب نظر آئے حالانکہ اصل نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال، کسی تجربے میں 10 نتائج حاصل ہوں اور ان میں سے صرف 3 ایسے نتائج رپورٹ کیے جائیں جو محقق کے نظریے کی تصدیق کرتے ہوں جبکہ باقی 7 کو نظر انداز کر دیا جائے۔ دوسرا، ڈیٹا کی غلط نمائندگی، مس ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا۔ ڈیٹا کی غلط نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ
تحقیق کے دوران حاصل کردہ ڈیٹا کو اس انداز میں پیش کیا جائے جو اس کی اصل حقیقت کو مسخ کر دے۔ یہ عمل مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، گراف یا چارٹس میں تحریف۔ گراف یا چارٹس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ وہ حقیقت کو توڑ مروڑ کر ظاہر کریں۔ دوسرا، اعداد و شمار میں تبدیلی۔ ڈیٹا کے اعداد و شمار میں غیر مناسب تبدیلیاں یا اضافہ کرنا تاکہ وہ مطلوبہ نتائج ظاہر کریں۔ تیسرا، سیاق و سباق سے ہٹ کر ڈیٹا پیش کرنا۔ کسی ڈیٹا کو اس کی اصل سیاق و سباق سے نکال کر ایسا دکھانا کہ وہ محقق کے مفاد میں ہو۔ اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ غلط نتائج کا فروغ ہوتا ہے۔ پہلا، منتخب رپورٹنگ اور ڈیٹا کی غلط نمائندگی سے تحقیقی نتائج غیر حقیقی یا غلط طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جس سے علمی اور سائنسی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، تحقیقی اعتماد کو نقصان۔ اس عمل سے سائنسی برادری اور عوام کا تحقیق پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تحقیق میں دیانتداری نہیں برتی گئی۔ تیسرا، غلط فیصلہ سازی۔ اس طرح کی تحقیقات کی بنیاد پر کی جانے والی فیصلہ سازی ناقص ہو سکتی ہے، جو سماجی، معاشرتی یا سائنسی نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔ منتخب رپورٹنگ اور ڈیٹا کی غلط نمائندگی سائنسی بددیانتداری کی سنگین مظاہر ہیں جو تحقیق کو سماجی اور تربیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے تحقیق میں مکمل شفافیت اور دیانتداری کو یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ علم کی حقیقی ترقی ممکن ہو۔ اب ہم تیسرے یونٹ کا پڑھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اشاعت کی اخلاقیات میں تعریف، تعارف اور اہمیت، جس کو انگلش والے سلیبس میں کہتے ہیں پبلیکیشن ایتھکس، ڈیفینیشن، انٹروڈکشن اینڈ امپورٹنس، اسی کو ہم اردو میں پڑھیں گے۔ تعریف کیا ہے؟ اشاعت کی اخلاقیات سے مراد وہ اصول اور قواعد ہیں جو تحریری یا سائنسی کام کی اشاعت کے دوران دیانتداری، شفافیت اور صداقت کو یقینی بنانے کے لیے اپنائے جاتے ہیں۔ ان اصولوں کا مقصد تحقیقاتی اور عملی کام کو قابل اعتماد اور معیاری بنانا ہے۔ تعارف۔ اشاعت کے اخلاقیات اس وقت اہمیت اختیار کر گئے ہیں جب علمی اور تحقیقی کام کا معیار اور صداقت معاشرتی، تعلیمی اور سائنسی ترقی کے لیے لازمی سمجھے جاتے ہیں۔ محققین، مصنفین اور پبلیشرز کو اپنی تحریروں میں سچائی، انصاف اور تعصب سے پاک مواد فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تحقیق یا مطالعے کا مقصد خالص علمی ہو اور دوسروں کے کام کو نقصان نہ پہنچے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اشاعت کے اخلاقیات کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تحقیقی مواد میں کسی قسم کی دھوکہ دہی یا بددیانتی نہ ہو۔ محققین اور مصنفین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کام کو درست طریقے سے حوالہ دیں اور کسی دوسرے کے کام کو چوری نہ کریں۔ یہ اخلاقیات اس بات کو بھی یقینی بناتے ہیں کہ مفادات کے تصادم سے بچا جائے اور محققین اپنے کام میں مکمل ایمانداری کے ساتھ عمل کریں تاکہ علمی میدان میں اعتماد اور ساخت برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ اب ہم ریسرچ پبلیکیشنز کا اگلا جو ٹاپک ہے وہی پڑھیں گے، جو اردو کے سلیبس میں اگر دیکھا جائے تو اس کا ہے بہترین روایات / معیار بندی کے اقدام اور رہنما اصول، کوپ COPE اور ویم WAME وغیرہ۔ اسی کو اگر ہم انگلش کے معنوں کے سلیبس میں دیکھیں PhD کے تو اس میں آئے گا بیسٹ پریکٹسز / اسٹینڈرڈ سیٹنگ انیشیٹوز اینڈ گائیڈ لائنز، کوپ، ویم ایٹسیٹرا۔ تو دونوں کا سلیبس ایک جیسا ہے، تو ابھی ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بہترین طریقے، معیارات کے قیام کی کوششیں اور رہنما اصول، کوپ، ویم وغیرہ۔
تحقیق اور علمی تحریروں میں معیار اور اخلاقیات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف تنظیمیں اور ادارے مخصوص رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ یہ ادارے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحقیق، تحریر اور اشاعت کے عمل میں دیانتداری اور شفافیت برقرار رہے۔ تو اس میں پہلا ہے کوپ کا مطلب ہے کمیٹی آن پبلیکیشن ایتھکس، ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو اشاعتی اخلاقیات کے حوالے سے اصول و ضوابط فراہم کرتی ہے اور پبلیشرز کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ تحقیقیاتی مواد میں اخلاقی مسائل کو سنبھال سکیں۔ کوپ کے رہنما اصول یہ یقینی بناتے ہیں کہ مواد میں فریب، سرقہ، پلیجرزم اور غلط بیانی سے بچا جائے اور مصنفین کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے۔ دوسرا اس میں آتا ہے ویم کا مطلب ہے ورلڈ ایسوسیشن آف میڈیکل ایڈیٹرز، ایک عالمی تنظیم ہے جو طبی جریدوں کے مدررین کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں۔ اس کا مقصد صحت سے متعلق تحقیقی مواد کی اشاعت میں معیار اور شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ ویم یعنی کہ ورلڈ ایسوسیشن آف میڈیکل ایڈیٹرز کے اصول مدیران کو یہ ہدایت فراہم کرتے ہیں کہ کس طرح تحقیقیاتی مواد کا جائزہ لینا چاہیے اور اشاعتی عمل میں پیشہ ورانہ دیانتداری کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تیسرا اس میں آ جاتا ہے ICMJE، انٹرنیشنل کمیٹی آف میڈیکل جرنل ایڈیٹرز، تحقیقی مواد کی اشاعت کے لیے بین الاقوامی اصول و ضوابط فراہم کرتا ہے۔ اس کے رہنما اصول تحقیقیاتی مصنفین کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ اپنے تحقیقی عمل میں شفافیت اور مکمل معلومات فراہم کریں۔ ICMJE کے اصول یہ بھی یقینی بناتے ہیں کہ تحقیق میں شامل تمام افراد کا مناسب طور پر اعتراف کیا جائے۔ خیر ہمارے تو ویم اور کوپ ہی تھا، لیکن میں نے تیسرا بھی پڑھ دیا آپ کے لیے، اور چوتھا بھی اس میں ایک اور ہے کانسورٹ، CONSORT، کنسولیڈیٹڈ اسٹینڈرڈز آف رپورٹنگ ٹرائلز، ایک ایسا فریم ورک فراہم کرتا ہے جو کلینیکل ٹرائلز کی رپورٹنگ کے لیے بہترین طریقہ کار کو فروغ دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تحقیقیاتی نتائج کو صاف اور درست طریقے سے پیش کیا جائے تاکہ دیگر محققین اور عوام ان پر بھروسہ کر سکیں۔ اب ان سب کی اہمیت کیا ہے؟ یہ رہنما اصول اور تنظیمی تحقیقیاتی مواد میں معیار کو بہتر بنانے اور اخلاقی دیانتداری کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر تحقیقیاتی اور علمی مواد قابل اعتماد، شفاف اور مفید ہو۔ شکریہ۔ اب ہم نیکسٹ ریگارڈنگ اسی چیپٹر میں سے اشاعت کی اخلاقیات یعنی کہ پبلیکیشن ایتھکس میں سے تیسرا ٹاپک جو اس کا ہے وہ پڑھیں گے، جس کا ہے مفاد کے تنازعات۔ اسی کو اگر ہم انگلش سلیبس میں دیکھیں گے تو یہ ملتا ہے کانفلکٹس آف انٹرسٹ۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تحقیق میں مفادات کا تصادم، کانفلکٹس آف انٹرسٹ۔ تحقیق میں مفادات کا تصادم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک محقق یا ادارہ ایسے ذاتی، مالی یا پیشہ ورانہ مفاد رکھتا ہو جو تحقیق کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا اس کی غیر جانبداری کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ تصادم تحقیق کی شفافیت، سچائی اور معتبریت کو متاثر کر سکتا ہے۔ تو مثالیں کیا ہیں؟ پہلی مثال ہے مالی مفادات۔ اگر کوئی محقق کسی ایسی کمپنی سے مالی تعاون لے رہا ہو جس کی مصنوعات یا سروس پر تحقیق کی جا رہی ہو تو یہ مفاد کا تصادم ہو سکتا ہے، کیونکہ محقق کے مالی مفاد تحقیق کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوسرا کیا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ ذاتی تعلقات۔ اگر محقق کا کسی تحقیقی شریک، ادارے یا شخص سے قریبی ذاتی یا خاندانی تعلق ہو تو اس تعلق کے بنا پر محقق کی غیر جانبداری متاثر ہو سکتی ہے۔ تیسرا پیشہ ورانہ تعلقات۔ اگر محقق کسی کمپنی، ادارے یا حکومتی تنظیم میں اہم عہدہ رکھتا ہو اور اسی ادارے یا کمپنی کی تحقیق کر رہا ہو تو یہ بھی مفاد کا تصادم ہو سکتا ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی؟ تحقیق میں مفادات کے تصادم کو دور کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ تحقیق کے نتائج کو شک و شبہ سے پاک رکھا جا سکے اور عوام علمی حلقے
اور دیگر محققین اس پر بھروسہ کر سکیں۔ مفادات کے تصادم سے بچنے کے لیے محققین کو یہ لازم ہے کہ وہ اپنے تمام ممکنہ مفادات یا تعلقات کا کھلا اعتراف کریں تاکہ اشاعت کے عمل میں شفافیت اور اعتماد برقرار رہے۔ اب ان سب کو کرنے کے لیے حل کیا ہے؟ حل یہ ہے شفافیت، ایک پہلا حل ہے۔ محققین کو اپنے مالی، ذاتی یا پیشہ ورانہ مفادات کو کھلے عام ظاہر کرنا چاہیے تاکہ کوئی مفاد کا تصادم تحقیق کے نتائج پر اثر انداز نہ ہو۔ دوسرا اس میں جو حل ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کیسے دور کیا جائے، آزادانہ جائزہ۔ تحقیق کی جانچ اور جائزہ لینے والے افراد یا ادارے غیر جانبدار ہونے چاہیے تاکہ تحقیق کی درستگی اور معتبریت کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیسرا حل ہے پالیسیز۔ تحقیقی ادارے اور پبلیشرز کو واضح پالیسیز مرتب کرنا چاہیے جو مفادات کے تصادم کو سنبھالنے کے طریقے فراہم کریں۔ خیر، تحقیق کی صداقت اور معتبریت کو برقرار رکھنے کے لیے مفادات کے تصادم سے بچنا نہایت اہم ہے تاکہ علم و تحقیق کی دنیا میں شفافیت اور اعتماد قائم رہے۔ شکریہ۔ اب ہم پبلیکیشن ایتھکس کا اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ اردو سلیبس میں اس کا نام ہے اشاعتی بد اخلاقیاں، بدعنوانیاں، اشاعت کی بداخلاقیوں میں تعریف، تصور، غیر اخلاقی عمل پر آمادہ کرنے والے مسائل اور ان کے برعکس امور۔ اسی کو ہم اردو انگلش سلیبس میں اگر دیکھیں، پبلیکیشن مس کنڈکٹ، ڈیفینیشن، کنسیپٹس، پرابلم دیٹ لیڈز ٹو ان ایتھیکل بیہیویئر اینڈ وائس ورسا، اسی کو اردو میں پڑھیں گے۔ اشاعتی بد اخلاقیاں، تعریف، تصور، غیر اخلاقی عمل پر آمادہ کرنے والے مسائل اور ان کے برعکس امور۔ تعریف پہلے بیان کر دیتا ہوں کہ پبلیکیشن مس کنڈکٹ کیسے ہوتا ہے۔ اشاعتی بدعنوانیاں سے مراد وہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل ہیں جو تحقیق اور علمی مواد کی اشاعت کے دوران سرزد ہوتے ہیں۔ اس میں محقق عمل میں غلط معلومات فراہم کرنا، دوسروں کے کام کو چوری کرنا اور تحقیقی نتائج کو غلط طریقے سے پیش کرنا شامل ہوتا ہے۔ اب اس کا تصور کیا ہے؟ اشاعتی بدعنوانی تحقیق اور اشاعت کے عمل میں اس وقت سامنے آتی ہے جب محققین یا مصنفین جان بوجھ کر قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کرتے ہیں تاکہ اپنے مفادات کو آگے بڑھا سکیں یا جلد از جلد شہرت حاصل کر سکیں۔ اس سے نہ صرف تحقیق کی سچائی متاثر ہوتی ہے بلکہ علمی میدان میں اعتماد کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ غیر اخلاقی رویوں کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں انسان مسلیڈ ہو کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ جلد شہرت پانے کی خواہش۔ بعض محققین تیزی سے اپنا کام کو آگے بڑھانے یا زیادہ تحقیقاتی اشاعتوں کے ذریعے شہرت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقے اختیار کرتے ہیں۔ دوسرا، مالی دباؤ۔ بعض اوقات تحقیقاتی فنڈنگ یا مالی فائدے کی خاطر محققین بدعنوانیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنی تحقیقی نتائج کو متاثر کر سکیں۔ تیسرا، مقابلے کا دباؤ۔ تحقیقی دنیا میں بڑھتی ہوئی مسابقت محققین کو غیر اخلاقی اقدامات کی طرف مائل کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنے تحقیقی کام کو بہتر دکھا سکیں۔ چوتھا، غلط توقعات۔ بعض محققین یا مصنفین پر اداروں یا سپانسرز کی طرف سے کامیاب نتائج کا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نتائج میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب اقسام کیا ہیں؟ کون کون سی قسم سے یہ مس کنڈکٹ ہوتے ہیں؟ سرقہ، پلیجرزم، دوسرے محققین کے کام، خیالات یا نتائج کو اپنے تحقیق میں شامل کرنا بغیر مناسب حوالے دیے، یہ تحقیقی میدان میں سب سے زیادہ عام اور سنگین بدعنوانی سمجھی جاتی ہے۔ دوسرا، جعلی ڈیٹا، فیبریکیشن، تحقیق میں ایسے ڈیٹا یا نتائج فراہم کرنا جو حقیقت میں موجود نہیں ہوتے، یعنی ڈیٹا یا معلومات کو جھوٹے طور پر بنا کر پیش کرنا۔ تیسرا، ڈیٹا میں رد و بدل، فالسیفیکیشن، تحقیق میں اصل ڈیٹا کو تبدیل یا مسخ کرنا تاکہ نتائج کو بہتر یا مطلوبہ بنایا جا سکے۔ چوتھا ہے ایک ہی تحقیق کے
کی بار بار اشاعت، ڈپلیکیٹ پبلیکیشن، ایک ہی تحقیق یا مضمون کو مختلف جرائدوں یا پلیٹ فارمز پر متعدد بار اشاعت کے لیے بھیجنا تاکہ محقق کے کام کو زیادہ دکھایا جا سکے۔ پانچواں، نامناسب مصنفیت یعنی ان اپروپریٹ آتھرشپ، نامناسب مصنفیت، تحقیق میں ایسے افراد کو مصنفین کی فہرست میں شامل کرنا جنہوں نے تحقیقی کام میں حصہ نہیں لیا، یا ایسے مصنفین کو شامل نہ کرنا جنہوں نے تحقیق میں مدد کی ہو۔ غیر اخلاقی رویوں کے مسائل اور اثرات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا، اشاعتی بدعنوانیوں سے تحقیق کی سچائی اور شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ دوسرا، یہ بدعنوانی عملی حلقوں اور عوامی اعتماد کو متاثر کرتی ہے۔ تیسرا، مستقبل کے تحقیق اور علم کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اشاعتی بدعنوانی سے بچنے کے لیے محققین اور پبلشرز کو اخلاقی اصولوں اور اشاعتی ضوابط کی مکمل پیروی کرنا چاہیے تاکہ تحقیقیاتی مواد کا معیار اور اعتماد برقرار رہے۔ شکریہ۔ اگلا ٹاپک پبلیکیشن ایتھکس کا ہے اشاعتی اخلاقیات اور تصنیف اور تقسیم کاری کی خلاف ورزی۔ اسی کو اگر انگلش سلیبس میں دیکھیں گے تو ملے گا وائلیشن آف پبلیکیشن ایتھکس، آتھرشپ اینڈ کنٹریبیوشن شپ، یعنی اشاعتی اخلاقیات اور تصنیف اور تقسیم کاری کی خلاف ورزی، کنٹریبیوٹرشپ۔ اشاعتی اخلاقیات کی خلاف ورزی، مصنفیات اور شراکت داری۔ اشاعتی اخلاقیات کی خلاف ورزی۔ اشاعتی اخلاقیات کی خلاف ورزی سے مراد وہ اعمال ہیں جو تحقیق اور علمی مواد کی اشاعت کے دوران اخلاقی اصولوں اور ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ عمل محققین کے ساخ اور تحقیق کی معتبریت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اشاعتی اخلاقیات کی خلاف ورزی میں تحقیقاتی نتائج کو مسخ کرنا، سرقہ، پلیجرزم اور نامناسب مصنفیت جیسے اقدامات شامل ہوتے ہیں۔ پہلا ہے مصنفیت، آتھرشپ۔ مصنفیت کا مطلب ان افراد کو شامل کرنا ہے جنہوں نے تحقیق میں قابل ذکر اور اہم حصہ ڈالا ہو۔ اشاعتی اخلاقیات کے مطابق صرف ان افراد کو مصنفین کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے جو تحقیق میں نمایاں طور پر حصہ لیتے ہیں۔ تاہم مصنفیت میں کئی قسم کی خلاف ورزیاں کی جا سکتی ہیں، جن میں شامل ہیں فریبی مصنفیت، گوسٹ آتھرشپ، کسی ایسے شخص کو تحقیق میں شامل نہ کرنا جس نے تحقیق میں اہم کردار ادا کیا ہو۔ مثلا اگر کوئی شخص تحقیق کے لکھنے یا اس کے نتائج میں مدد دیتا ہے لیکن اس کا نام مصنفین میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے مفت مصنفیت، گفٹ آتھرشپ، کسی ایسے افراد کو مصنفین میں شامل کرنا جس نے تحقیق میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کیا۔ یہ اکثر سینئر افراد یا اداروں کے دباؤ کے تحت ہوتا ہے۔ تیسرا اس میں آ جاتا ہے جبری مصنفیت، آنرری آتھرشپ، کسی سینئر یا مشہور فرد کو تحقیق میں شامل کرنا تاکہ اشاعت کی مقبولیت یا قبولیت میں اضافہ ہو، حالانکہ اس فرد کا تحقیق میں کوئی عملی حصہ نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہے شراکت داری یعنی کنٹریبیوٹرشپ، جس کو تقسیم کاری بھی کہہ سکتے ہیں، تقسیم کاری۔ اچھا، کنٹریبیوٹرشپ، شراکت داری یا تقسیم کاری کا مطلب تحقیق کے مختلف پہلوؤں میں حصہ لینے والے افراد کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تحقیق میں شامل ہر شخص کے کردار کو مناسب تسلیم ملے۔ اشاعتی اخلاقیات کے مطابق تحقیق میں شامل ہر فرد کو اس کے حصے کے مطابق کریڈٹ دیا جانا چاہیے۔ مصنفیت اور شراکت داری کے خلاف ورزی کے اثرات۔ اب ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ غلط شراکت داری کے شناخت، غلط تقسیم داری یا کنٹریبیوٹرشپ جو ٹاپک ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟
تحقیق میں حقیقی شراکت داروں کو نظر انداز کرنا یا ان کے نام شامل نہ کرنا یہ ایک اثر ہے۔ دوسرا، تحقیقی ساخت کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر غیر مستحق افراد کو مصنفین میں شامل کیا جائے تو تحقیق کی ساخت اور نتائج کے صداقت پر سوال اٹھتے ہیں۔ تیسرا، پیشہ ورانہ تعلقات پر اثرات۔ مصنفیت اور شراکت داری کی غلط تقسیم محققین کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے حل کیا ہیں؟ اشاعتی اخلاقیات کی پیروی کرتے ہوئے تحقیق میں شامل ہر فرد کے کردار کو شفاف طریقے سے بیان کیا جائے۔ دوسرا، پبلیشرز اور تحقیقی اداروں کو مصنفیت اور شراکت داری کے اصولوں کو سختی سے نافذ کرنا چاہیے تاکہ غیر اخلاقی رویوں سے بچا جا سکے۔ یہ ضروری ہے کہ مصنفین اور محققین اشاعتی عمل میں دیانتداری اور شفافیت کو برقرار رکھیں تاکہ تحقیقیاتی مواد کی سچائی اور معتبریت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پبلیکیشن ایتھکس کا اگلا ٹاپک ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام اردو میں اس کا سوال ہے: اشاعتی بد اخلاقیوں، بدعنوانیوں، شکایات اور چارہ جوئی کی نشاندہی۔ اسی کو اگر انگلش میں پڑھیں گے تو آئیڈینٹیفیکیشن آف پبلیکیشن مس کنڈکٹس، کمپلینٹس اینڈ اپیلز، یعنی اشاعتی بد اخلاقیوں، عنوانیوں کی شکایات، چارہ جوئی کی نشاندہی۔ اشاعتی بدعنوانیوں کی نشاندہی، شکایات اور اپیلز۔ اشاعتی بدعنوانیوں کی نشاندہی، آئیڈینٹیفیکیشن آف پبلیکیشن مس کنڈکٹ۔ اشاعتی بدعنوانیوں کی نشاندہی اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی محقق، ادارہ یا جریدہ تحقیقیاتی یا اشاعتی عمل میں غیر اخلاقی یا غیر قانونی رویے اختیار کرے۔ اس کی نشاندہی مختلف ذرائع سے کی جا سکتی ہے۔ پہلا، ہم مناسب جائزہ لینے والے، پیر ریویو، پیر ہوتے ہیں دوست، PWR دوست، ہم مناسب جائزہ لینے والے۔ اشاعتی عمل کے دوران ہم منصب جائزہ لینے والے، پیر ریویورز۔ اشاعتی عمل کے دوران ہم منصب جائزہ لینے والے، پیر ریویورز، تحقیق میں دھوکہ دہی، سرقہ، پلیجرزم یا غلط اعداد و شمار کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، ادارتی عملہ، ایڈیٹوریل سٹاف۔ ایڈیٹرز اور پبلیشرز کا عملہ اشاعت کے دوران دی گئی معلومات کا جائزہ لیتا ہے اور کسی غیر اخلاقی عمل کی موجودگی میں اس کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ تیسرا، قارئین اور محققین۔ اشاعت کے بعد قارئین یا دیگر محققین کسی بھی قسم کی اشاعتی بدعنوانی یا غلط معلومات کو نوٹ کر سکتے ہیں اور متعلقہ ادارے کو رپورٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھا، پلیجرزم سافٹ ویئر۔ بہت ایسے جریدے اور ادارے اشاعتی مواد میں سرقے کی جانچ کے لیے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جو کہ سرقہ شدہ مواد کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے شکایات، کمپلینٹس۔ اگر کوئی فرد یا ادارہ اشاعتی بدعنوانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ متعلقہ جریدے یا ادارے کو شکایت درج کروا سکتا ہے۔ شکایت درج کرنے کے کچھ عمومی طریقے ہیں۔ پہلا، تحریری شکایت۔ اشاعتی ادارے یا جریدے کو تحریری طور پر بدعنوانی کی تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں جس میں شواہد کے ساتھ وضاحت کی جاتی ہے کہ کس طرح بدعنوانی کا ارتکاب ہوا ہے۔ دوسرا، ای میل یا آن لائن پورٹل۔ کئی جریدے اور ادارے آن لائن شکایت جمع کرنے کے لیے خصوصی پورٹل یا ای میل ایڈریس فراہم کرتے ہیں جہاں شکایت کنندہ اپنے شواہد اور تفصیلات کو بھیج سکتا ہے۔ تیسرا، متعلقہ حکام کو اطلاع دینا۔ اگر اشاعتی بدعنوانی بڑی نوعیت کی ہو یا سائنسی اور تحقیقی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہو تو تحقیقیاتی ادارے یا ایڈیٹرز اسے مزید متعلقہ حکام کو بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ یونیورسٹی یا تحقیقاتی کونسل۔ اب تیسرا ہے اپیل۔ اگر کسی مصنف، محقق یا ادارے کے خلاف
اشاعتی بدعنوانی کا الزام لگایا جائے تو وہ اس الزام کے خلاف اپیل کر سکتا ہے. اپیل کا عمل مندرجہ ذیل ہو سکتا ہے. پہلا، تحقیقی ادارے سے اپیل. مصنف یا محقق جس ادارے سے وابستہ ہے وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے اور الزامات کے خلاف اپیل دائر کر سکتا ہے. دوسرا، ایڈیٹر یا پبلیشر سے اپیل. اگر اشاعتی جریدے نے بدعنوانی کے الزامات کی بنیاد پر کسی تحقیق کو مسترد کیا ہو یا دیگر کارروائی کی ہو تو مصنف پبلیشر یا ایڈیٹر سے اپیل کر سکتا ہے تاکہ اپنے دلائل اور ثبوت پیش کر سکے. تیسرا، ثبوت اور شواہد کی فراہمی. اپیل کے دوران مصنف یا محقق کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حق میں شواہد اور وضاحت فراہم کرے تاکہ اشاعتی بدعنوانی کے الزامات کا جائزہ لیا جا سکے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلا، اشاعتی شفافیت. بدعنوانی کی نشاندہی اور شکایت کے عمل سے تحقیقیاتی اور اشاعتی عمل میں شفافیت اور سچائی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے. دوسرا، تحقیقی اعتماد. بدعنوانی کے خلاف شکایات اور اپیلوں کا مناسب نظام تحقیقی اعتماد کو بحال کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تحقیق سچائی اور دیانتداری پر مبنی ہو. تیسرا، معاملات کا منصفانہ جائزہ. اپیل کے عمل مصنفین کو موقع دیتا ہے کہ وہ الزامات کے خلاف اپنی وضاحت پیش کر سکیں جس سے انصاف کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. اشاعتی بدعنوانی کے خلاف شکایات اور اپیلوں کا نظام تحقیقی دنیا میں انصاف اور دیانتداری کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے. اسی کتاب پبلیکیشن ایتھکس کا تیسرے یونٹ کا آخری ٹاپک تقدمی ناشر اور رسائل، جسے اگر انگلش پہ سلیبس میں پڑھا جائے تو پریڈیٹری پبلیشرز اینڈ جرنلز. پریڈیٹری پبلیشرز اینڈ جرنلز، تقدمی ناشر اور رسائل. شکار کرنے والے ناشرین اور جرنلز. شکار کرنے والے ناشرین، تقدمی ناشرین اور جرنلز. پریڈیٹری پبلیشرز اینڈ جرنلز، تحقیقی دنیا میں تقدمی کرنے والے ناشرین یا تقدمی کرنے والے جرنلز ایسے غیر اخلاقی ناشرین اور جریدے ہیں جو تحقیقیاتی اشاعت کو مالی فوائد کے لیے غلط استعمال کرتے ہیں. یہ جرنلز عملی اور تحقیقی معیار کی پیروی نہیں کرتے اور محققین سے پیسہ وصول کرنے کے بدلے میں ان کی تحقیق شائع کرتے ہیں، چاہے وہ تحقیق ناقص ہو یا غیر معیاری. تقدمی کرنے والے ناشرین کی خصوصیات. پہلا ہے فوری اشاعت کی پیشکش. یہ جرنلز محققین کو جلدی اشاعت کی یقین دہانی کراتے ہیں اور اشاعت کے عمل کو تیز تر اور آسان ظاہر کرتے ہیں، چاہے تحقیق کتنی ہی ناقص ہو. دوسرا، اہم منصب جائزے، پیر ریویو کا فقدان. یہ جرنلز عام طور پر معیاری ہم منصب جائزہ لینے کا عمل نہیں اپناتے، جس سے تحقیق کے معیار پر سوال اٹھتے ہیں. جائزے کی جگہ بس پیسے وصول کر کے تحقیق کو شائع کر دیا جاتا ہے. مالیاتی مطالبات. تقدمی کرنے والے جرنلز محققین سے اشاعت کے اخراجات کے نام پر بھاری رقم طلب کرتے ہیں اور اس رقم کی ادائیگی کے بعد تحقیقی مضمون شائع کر دیتے ہیں. گمراہ کن معلومات. چوتھا، اکثر یہ جرنلز اپنے متعلقہ اراکین، عملی ایڈیٹرز یا جرنلز کے اثرات کی غلط معلومات فراہم کرتے ہیں تاکہ محققین کو دھوکہ دیا جا سکے. پانچواں ہے متشابہ ویب سائٹ. تقدمی کرنے والے ناشرین کی ویب سائٹ یا ای میلز میں اکثر زبان کی غلطیاں، غیر معیاری ڈیزائن یا جرنل کے بارے میں نامکمل معلومات ہوتی ہیں. اب تحقیقی اخلاقیات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلا، تحقیق کا معیار متاثر ہوتا ہے.
جب تحقیق بغیر کسی معیاری جائزہ عمل کے شائع ہوتی ہے تو اس کی معتبریت اور سچائی پر سوالات اٹھتے ہیں اور عملی معیار کو نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا، محققین کے ساخت کو نقصان۔ محققین جو تقادمی کرنے والے جرنلز میں شائع کرتے ہیں، ان کے ساخت متاثر ہو سکتی ہے کیونکہ ان جرنلز کو علمی دنیا میں تسلیم نہیں کیا جاتا۔ تیسرا، تحقیقی برادری کو نقصان۔ تقادمی کرنے والے ناشرین علمی دنیا میں غیر معیاری اور غلط معلومات پھیلانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں جو کہ تحقیق اور علم کی فروغ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ چوتھا، محققین کا مالی استحصال۔ یہ جرنلز محققین سے بھاری فیس وصول کرتے ہیں اور ان کا مالی استحصال کرتے ہیں، خاص طور پر وہ محققین جو کہ کم تجربہ کار ہوتے ہیں یا نئے ہوتے ہیں۔ تقادمی کرنے والے ناشرین سے بچنے کے طریقے۔ پہلا، تحقیق سے پہلے جرنل کی جانچ۔ محققین کو جرنل کے بارے میں مکمل تحقیق کرنی چاہیے جیسا کہ آیا وہ معروف فہرستوں میں شامل ہے اور اس کا اثر عامل امپیکٹ فیکٹر کیا ہے۔ دوسرا، ہم منصب جائزے کا جائزہ۔ ایسے جرنلز میں اشاعت سے پرہیز کریں جو فوری اشاعت کی پیشکش کرتے ہیں یا ہم منصب جائزے کا مکمل عمل نہیں اپناتے۔ تیسرا، معتبر فہرستوں کا استعمال۔ محققین کو معتبر جرنلز کی فہرستوں جیسے کہ ڈائریکٹری آف اوپن DOAJ، ڈائریکٹری آف اوپن ایکسیس جرنلز یا COPE کمیٹی آن پبلیکیشن ایتھکس کی مدد لینی چاہیے۔ چوتھا، شکایات اور رپورٹس کا مطالعہ۔ جرنلز کی شکایات یا رپورٹس کو چیک کریں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا وہ تقادمی کرنے والے ناشرین کی فہرست میں شامل تو نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ تحقیق کنکلوژن۔ تحقیقیاتی اخلاقیات میں تقادمی شکار کرنے والے ناشرین اور جرنلز کا کردار نہایتی منفی ہے کیونکہ یہ علم اور تحقیق کے معیار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ محققین کو چاہیے کہ وہ اشاعت کے عمل میں محتاط رہیں اور ہمیشہ معتبر اور معیاری جرنلز کا انتخاب کریں تاکہ ان کی تحقیق شفاف، معتبر اور قابل اعتماد ہو۔ شکریہ۔ یونٹ ختم۔ سائنس اور تحقیق کے حوالے سے اخلاقیات۔ سب سے پہلے تعارف۔ سائنس اور تحقیق میں اخلاقیات وہ اصول و ضوابط ہیں جن کی پیروی کرتے ہوئے محققین اور سائنسدان اپنے کام کو انجام دیتے ہیں۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تحقیق اخلاقی اقدار کے مطابق ہو اور انسانی، حیوانی یا ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ تحقیق میں دیانتداری، شفافیت اور سماجی ذمہ داری جیسے عوامل کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ دوسرا، سائنس میں اخلاقیات۔ سائنس میں اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ سائنسی تحقیق کو ایسے طریقے سے انجام دیا جائے جو سچائی، انصاف اور انسانی فلاح و بہبود کو فروغ دے۔ یہ اصول سائنسدانوں کو اس بات کی پابندی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات میں دیانتداری سے کام لیں اور کسی بھی قسم کے دھوکے دہی یا جعلی نتائج سے گریز کریں۔ تیسرا، تحقیق میں اخلاقیات کے بنیادی اصول۔ پہلا ہے انٹیگریٹی، دیانتداری۔ تحقیق میں سچائی اور دیانتداری ضروری ہے۔ نتائج کو بغیر کسی توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور ان کے مکمل حقائق کو بیان کرنا محققین کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دوسرا، انفارمڈ کنسنٹ، رضامندی۔ اگر تحقیق میں انسانوں کو شامل کیا جا رہا ہو تو ان کی مکمل رضامندی لینا ضروری ہے۔ اس میں تحقیق کے مقاصد، طریقہ کار اور ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنا شامل ہے تاکہ شرکاء باخبر فیصلہ کر سکیں۔ تیسرا، کانفیڈینشیلٹی، رازداری۔ شرکاء کی ذاتی معلومات کا تحفظ کرنا اور ان کی شناخت کو خفیہ رکھنا اخلاقی طور پر لازم ہے۔ تحقیق کے دوران حاصل کی جانے والی ذاتی معلومات کا غیر مجاز استعمال غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے۔ چوتھا ہے آبجیکٹیوٹی، غیر جانبداری۔ تحقیق کو بغیر کسی ذاتی یا مالی مفادات کے غیر جانبداری کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ محقق کو اپنے ذاتی نظریات یا مفادات کو تحقیق کے نتائج پر اثر انداز نہیں ہونا دینا چاہیے۔ پانچواں، بینیفیشنس اینڈ نان میلیفیشنس، فائدہ اور نقصان۔
تحقیق کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں یا سماج کو فائدہ پہنچائے اور کسی قسم کا نقصان نہ کرے. اگر تحقیق میں کسی قسم کے خطرات ہوں تو انہیں کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. چوتھا ہے اینیمل ویلفیئر، حیوانی فلاح و بہبود. اگر تجربات میں حیوانات شامل ہوں تو ان کے ساتھ انسانی سلوک کیا جائے اور انسانی غیر ضروری تکلیف نہ پہنچائی جائے. محققین کو جانوروں کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے تجربات کرنا چاہیے. چوتھا، سائنس اور تحقیق میں غیر اخلاقی رویے کیا ہیں؟ یہ الگ ٹاپک ہے. سائنس اور تحقیق میں غیر اخلاقی رویے کیا ہیں؟ دھوکہ دہی، فراڈ، تحقیق کے نتیجے کو جھوٹے طریقے سے پیش کرنا یا ڈیٹا میں رد و بدل کرنا. پھر آ جاتا ہے سرقہ، پلیجرزم، کسی اور کے کام کو بغیر حوالہ دیے اپنے نام سے پیش کرنا. پھر آ جاتا ہے غلط رپورٹنگ، مس رپورٹنگ، نتائج کو بڑھا چڑھا کر یا غلط طریقے سے پیش کرنا. پھر آ جاتا ہے مفادات کا ٹکراؤ، کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ذاتی یا مالی مفادات کی وجہ سے تحقیق کی سمت یا نتائج کو متاثر کرنا. پھر اس کے بعد ہے جی اخلاقی تحقیق کا سماجی کردار. اخلاقیات کے اصولوں کی پیروی نہ صرف سائنس کے میدان میں شفافیت اور اعتماد کو برقرار رکھتی ہے بلکہ یہ سماجی بہتری اور ترقی میں بھی مددگار ہوتی ہے. اخلاقی تحقیق وہ ہے جو نہ صرف سائنسی ترقی میں معاون ہو بلکہ انسانیت کی خدمت اور ماحول کی بہتری کے لیے بھی کارآمد ہو. اخلاقیات کے اصولوں پر عمل کرنے سے سائنسدان اپنے کام کو زیادہ مؤثر، معتبر اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں. یہ اصول تحقیق کو ایک ایسی سرگرمی کی طور پر پیش کرتے ہیں جو سچائی، انصاف اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے وقف ہو. سائنس اور تحقیق میں اخلاقیات. سائنس اور تحقیق میں اخلاقیات ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تحقیق اور سائنسی سرگرمیاں دیانتداری، شفافیت اور انسانی فلاح و بہبود کے اصولوں پر مبنی ہوں، جس میں ایمانداری اور سچائی. سائنسی تحقیق میں اخلاقیات کا بنیادی اصول ایمانداری ہے. یہ اصول ہے کہ سائنسدان اور محقق اپنے نتائج کو دیانتداری سے پیش کریں، غلط معلومات نہ پھیلائیں اور تحقیق کے نتائج کو چھپانے یا غلط رپورٹ کرنے سے گریز کریں. تحقیق کی کامیابی کا دار و مدار سچائی پر ہوتا ہے تاکہ معاشرے کو قابل بھروسہ علم فراہم کیا جا سکے. دوسرا، شفافیت اور غیر جانبداری. تحقیقی عمل کے دوران شفافیت برقرار رکھنا بہت اہم ہے. تمام مراحل اور طریقہ کاروں کو واضح اور کھلے طریقے سے پیش کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرے محققین اس کے نتائج اور جائزہ لے سکیں. مزید برآں غیر جانبداری سے کام کرنا ضروری ہے تاکہ ذاتی مفادات یا تعصبات تحقیق کے نتائج پر اثر انداز نہ ہوں.